انٹارکٹیکا کی انجان اور خوفناک دنیا بے شمار رازوں سے بھری ہوئی ہے۔ کچھ کو تو حل کر لیا گیا ہے لیکن کچھ ابھی سائنس کی سمجھ سے بھی باہر ہیں۔ برف کی موٹی تہ کے نیچے کون سی دنیا بستی ہے اور یہاں سے ملنے والا 10 لاکھ سال پرانا آئس کیوب ہمیں ٹائم ٹریول کرا کر ہماری زمین کے ماضی میں کیسے لے کر جاتا ہے؟ ناظرین، انٹارکٹیکا جس کو دنیا کا ساؤتھ پول بھی کہا جاتا ہے، یہاں کی آئس شیل کی گہرائی 4.7 کلومیٹر تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہ اتنی گہرائی ہے کہ اس میں برج خلیفہ جتنی 5 عمارتیں ایک دوسرے کے اوپر کھڑی کی جا سکتی ہیں۔ اس برف کے اندر لاکھوں سال پرانے راز آج بھی دفن ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے یہاں کی برف کے نیچے چھپی زندگی کے بارے میں۔ نمبر 7۔ 2022 میں سائنسدانوں نے سیٹلائٹ امیج کی مدد سے انٹارکٹیکا میں موجود لارسن بی آئس شیلف پر ایک غیر معمولی نشان دیکھا۔ ان کو اس پر شک تو تب ہوا جب کریک جیسا دکھنے والا نشان 2021 کی فوٹوز کے بعد میں ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے ایسا کوئی نشان وہاں موجود نہیں تھا۔ انہوں نے اس کریک کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ایک ڈرل کے آگے کیمرہ لگا کر یہاں سوراخ کرنا شروع کیا۔ تقریباً 500 میٹر کی گہرائی پر جا کر ڈرل کو روکنا پڑ گیا کیونکہ ڈرل پر لگے کیمرہ نے انٹارکٹیکا کے نیچے چھپی ایک عجیب دنیا کا منظر ریکارڈ کر لیا تھا۔ آئس شیلف کے بیچ ایک سیکرٹ ریور گزر رہی تھی جس میں ایک کیو کے اندر ہزاروں لاکھوں ایمپی پارٹس موجود تھے۔ ایمپی پارٹ کی یہ قسم جسے جھینگا بھی کہا جاتا ہے، اس سے کافی ملتی جلتی تھی، جو ڈرل کے آنے کی وجہ سے کافی ایکٹیو نظر آ رہی تھی۔ پر سوال یہ ہے کہ انٹارکٹیکا میں ایک ریموٹ آئس شیلف کے 500 میٹر کے اندر ایمپی پارٹس کہاں سے آئے اور یہ زندہ رہنے کے لیے کیا کھاتے ہوں گے؟ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ سمندر میں تو جھینگے مرے ہوئے ڈی کمپوز پلانٹ کھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انٹارکٹیکا کی اس سیکرٹ ریور میں ضرور کبھی نہ کبھی پلانٹس ہوتے تھے جن کو کھا کر یہ اپنی دنیا بسائے بیٹھے ہیں۔ نمبر 6۔ سمندر کا ابھی تک کا سب سے گہرا پوائنٹ چیلنجر ڈیپ ہے۔ دوسرے نمبر پر براؤنسن ڈیپ، لیکن تیسرا گہرا پوائنٹ انٹارکٹیکا کے سدرن اوشن میں موجود فیکٹوریل ڈیپ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کو 2019 میں ڈسکور کیا گیا تھا جس کی گہرائی 7437 میٹر کیلکولیٹ کی گئی۔ فیکٹوریل ڈیپ کو سونار سکیننگ کی مدد سے انٹارکٹیکا کے قریب ڈیٹیکٹ کیا گیا تھا۔ اس میں جہاز پر سونار سکینر لگا کر سدرن اوشن کے برفیلے پانی پر چلایا جاتا ہے۔ ابھی تک سی فلور کا جو میپ سونار سکیننگ نے بنایا ہے اس میں 1200 ٹیسٹ لگے ہیں، لیکن ابھی سائنسدان یہ نہیں جان پائے کہ یہ پوائنٹ کیسے بنا تھا اور اس کا آس پاس کے سمندری فرش کے ساتھ کیا کنیکشن ہے۔ نمبر 5۔ 2022 میں انٹارکٹیکا سے گزرنے والی ایک کروز لائن کے پیسنجر نے پانی میں ایک بہت بڑی جیلی فش دیکھی۔ کروز کے آپریٹر نے سمرسیبل ڈپلائی کی اور پیسنجر کو پانی کے اندر جیلی فش کا نظارہ دکھانے لے گیا۔ یہ ایک بہت بڑی جیلی فش تھی، تقریباً 33 فٹ بڑی۔ اس کو جائنٹ فینٹم جیلی فش کہا جاتا ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ فینٹم جیلی فش نارملی اوشنز کے 3500 فٹ کی گہرائی میں رہتی ہے اور اس کو انٹارکٹیکا کے سمندر کی سطح پر دیکھا گیا ہے۔ ابھی تک ریسرچرز کو کنفرم نہیں ہے کہ اتنی بڑی جیلی فش اس ریجن میں کیا کر رہی ہے اور وہ بھی سمندر کی سطح پر۔ نمبر 4۔ انٹارکٹیکا کی ویران برفیلی وادیوں کے بیچ میں محققین کو برف کے اندر سے اینشینٹ رین فارسٹ کے ثبوت بھی ملے ہیں جو 9 کروڑ سال پرانے ہیں۔ یہ ڈسکوری انٹارکٹیکا کی اس دنیا کا ثبوت ہے جو برسوں پہلے کھو چکی تھی۔ یہ فوسلائزڈ جنگل برف سے ڈھکے سمندری فرش کے بھی نیچے سے دریافت ہوا ہے جس میں درختوں کی جڑیں اور ان کے بیج پائے گئے ہیں۔ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ سے پتہ لگا کہ ان کا تعلق کریٹیشیس پیریڈ سے ہے، وہ وقت جب زمین کے ایٹماسفیئر میں کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں گرمائش بھی زیادہ تھی۔ یہ فوسلز انٹارکٹیکا کا ایسا نقشہ بتا رہے ہیں جب یہاں ہری بھری وادیاں اور رنگ برنگی کھیت ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ 1909 میں یہاں سے نکلنے والا کوئلہ اس بات کی نشانی ہے کہ انٹارکٹیکا کا رین فارسٹ کئی کروڑ سال تک یہاں موجود تھا جو اب فوسل فیول میں کنورٹ ہو چکا ہے۔ نمبر 3۔ انٹارکٹیکا کی بنجر برف کے اندر سے ابھی تک ڈھیر سارے میٹورائٹس بھی مل چکے ہیں۔ یہ کوئی عام پتھر نہیں بلکہ ایک بہت بڑی کائنات کا حصہ ہیں۔ ان میں سے کئی میٹورائٹس کا تعلق ہمارے پڑوسی سیارے مارس سے تعلق ہے۔
इनमें से एक मीटोराइट जिसका नाम ALH84001 है और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे पुराना ऑब्जेक्ट है, करीब 4.5 अरब साल पुराना। इस मीटोराइट ने 1996 में हेडलाइंस बनाई थी जब साइंसदानों ने ये ऐलान किया कि मार्स से आए हुए मीटोराइट में माइक्रोफॉसिल्स के एविडेंस मिले हैं, जिसका मतलब है कि जब ये मीटोराइट मार्स से टूटकर यहाँ आया था उस वक्त मार्स पर जिंदगी मौजूद थी। साइंसदानों के इन दावों की वजह से ही मार्स पर आज जिंदगी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इस मीटोराइट से साइंसदानों को मौका मिला कि वो मार्स की एटमॉस्फेयर और वहाँ की वॉल्केनिक एक्टिविटी पर रिसर्च कर सकें। इसमें कुछ ऐसे मिनरल्स भी पाए गए हैं जो सिर्फ पानी में होते हैं, जो इस बात का सबूत है कि मार्स पर पहले पानी बहुत ज्यादा मिकदार में बहता था। नंबर 2, हम में से अक्सर लोगों के जहन में एक सवाल आता है कि साइंसदानों को जमीन के पुराने एटमॉस्फेयर के बारे में इतना एक्यूरेटली कैसे पता चल जाता है। ये राज भी अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर एंशिएंट आइस क्यूब में मौजूद है। यहाँ पिछले हजारों नहीं लाखों सालों से बर्फ मेल्ट नहीं हुई, जिसका मतलब है कि इनके अंदर उस वक्त के एटमॉस्फेयर के एयर बबल्स आज तक महफूज हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आइस के पूरे कोर को ड्रिल करके बाहर निकाला जाता है। जितना गहरा कोर बाहर निकाला जाएगा उतना ही टाइम में पीछे जाना आसान होगा। बर्फ की हर लेयर के अंदर मौजूद एयर बबल्स हर एक साल के एटमॉस्फेरिक कंडीशन को महफूज रख कर बैठे हैं। ये एंशिएंट के एयर बबल्स हैं जिनको हजारों लाखों सालों से कभी डिस्टर्ब नहीं किया गया। इनमें मौजूद मुख्तलिफ गैसेस पर स्टडी करके साइंसदान जमीन के कदीमी दौर की एक झलक को दोबारा दिखाने में कामयाब हुए हैं। 10 लाख साल पहले बना ये आइस कोर उस वक्त का है जब जमीन का क्लाइमेट साइकिल 40,000 ईयर बाद चेंज होता था। उसके बाद ये साइकिल 1 लाख साल के बाद बदलने लगा, जो अभी तक चलता आ रहा है। इन आइस कोर की मदद से जमीन का फ्यूचर क्लाइमेट भी प्रेडिक्ट करना बहुत आसान हो गया है, जैसे हजारों सालों के बाद कौन से तूफान और सैलाब दुनिया में आते रहे हैं और इनको अब अगली बार कब आना है। ये सारी प्रेडिक्शन इन आइस कोर की मदद से ही की जाती हैं। और अब नंबर 1, 1950 में अंटार्कटिका की आइस शील्ड के नीचे से एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज डिस्कवर की जा चुकी है, जिसको गंबरसिव माउंटेन रेंज कहा जाता है। 1200 किलोमीटर तक फैली हुई इस माउंटेन रेंज के पहाड़ 3000 मीटर तक बुलंद हैं। पर हैरानी की बात यह है कि ये पहाड़ दुनिया में मौजूद दूसरे पहाड़ों से काफी अलग हैं। नॉर्मली जिस एरिया में ये पहाड़ मौजूद हैं इनको बहुत पुराना होना चाहिए था, लेकिन इनकी बनावट बता रही है कि ये इतने पुराने नहीं हैं। बर्फ के कई किलोमीटर नीचे इनकी मौजूदगी भी साइंसदानों को परेशान किए हुए है, क्योंकि पहाड़ ज्यादातर टेक्टोनिक प्लेट की हलचल से बनते हैं, लेकिन अंटार्कटिका में ऐसी कोई मूवमेंट नहीं होती, जिसका मतलब ये हुआ कि ये पहाड़ जमीन के अंदर मौजूद मैग्मा के उबलने की वजह से उभरे हैं। लेकिन अभी तक इस बात का साइंसदानों के पास कोई सबूत नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।